ایک علاقے میں گیا تو پیر صاحب چرس کے سٹے لگا رہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا جب یہ چرس پیتے ہیں نا تو دنیا سے دھیان ہٹ جاتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے۔ تو میں نے دائرہ میں رہ کے عرض کی تو بہتر یہ ہے کہ چرس کی سگریٹ کی بیعت کی جائے، جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے تو پیر صاحب سے بڑھ کے تو چرس کی سگریٹ ہوئی۔ یہ حال عورتوں کو سامنے بٹھانا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کر رہے ہیں، عورتیں پیر دبا رہی ہیں، جوان عورتیں، اور پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ملاقات شروع ہوئی، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، مرد باہر نکل جائیں، پیر صاحب مریدنیوں پہ فیض جاری کریں گے تنہائی کے لیے۔ اور ہم جیسے بعض بالکل غیرت سے خالی میں اس شخص کو کہوں گا کہ اپنی بہن بیٹی کو تم کسی شخص کے سامنے بٹھا دو دین کے نام پر، کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسی لیے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں جھپی والی سرکار وہ عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ تو میں اس کو شخص کو بے حیا کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا جو اپنی عورتوں کو وہاں بھیج رہا ہے؟ یہ غیر مرد عورت کو سینے سے لگا رہا ہے اور فیض جاری کر رہے ہیں، پیر صاحب لگا کے کافی دیر تک کھڑے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں آپ جا کے، خرافاتیں مچی پڑی ہیں۔ یہ ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی سنی نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سازش کے تحت ہم میں داخل کیے گئے ہیں تاکہ اہل سنت کو بدنام کیا جائے۔ مزار پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا نہ ولی ہوتا ہے نہ وہ صحیح اہل سنت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے ہم اہل سنت بدنام ہو گئے، ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ کو چھوڑنے والا کہا جاتا ہے، ان بدبختوں کی وجہ سے۔